ملتان پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 60 سے زائد گھروں کی تلاشی لی گئی۔ ملتان پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے امن و امان قائم رکھنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ تھانہ گلگشت، تھانہ لوہاری گیٹ اور تھانہ سیتل ماڑی کے علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران 60 سے زائد گھروں، 1 درج شدہ کرایہ دار سمیت دیگر اہم مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ 87 افراد کی CRO اور 4 وہیکلز کو بھی چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 2 منشیات فروش بھی پکڑے گئے۔ ملتان میں حادثات معمول بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں 278 مختلف ایمرجنسی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ریسکیو کے مطابق شہر میں 68 ٹریفک حادثات رونما ہوئے۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 120 سے زائد شہری زخمیوں کو طبی امداد دے کر نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مختلف ایمرجنسی میں مجموعی طور پر 232 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش ہے، ایسا بتانا ہے ریسکیو کام کی جانب سے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں حادثات معمول بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں 278 ایمرجنسی کے واقعات رپورٹ ہوئے اور شہر میں 68 ٹریفک حادثات رونما ہوئے۔ ریسکیو کام نے بتایا کہ مختلف ٹریفک حادثات میں 120 سے زائد شہری زخمیوں کو طبی امداد دے کر نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مختلف ایمرجنسی میں مجموعی طور پر 232 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آئے۔ بعد میں ادویات کی بڑھتی قیمتوں پر شہری پھٹ پڑے۔ بڑھتی قیمتوں پر خریدار اور دکاندار میں بحث معمول بن گئی۔ مسلسل قیمتوں کے اضافے پر حکومت سے نالا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مصور انصاری سے۔ جی بالکل، اس ٹائم شریعاباد کے شہری جو ہے وہ میڈیسن کے ریٹ بڑھنے کے اوپر شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا جو قوت خرید ہے وہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پہ جو قیمتوں کا کنٹرول ہے اس کو کوئی میکینزم بنائے، جس کے لیے جو شہری بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اس کے اندر، تاکہ ان کو کوئی آسانیاں پیدا ہو۔ مزید ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا میڈیسن میں کتنا ایک ریٹ بڑھ چکا ہے؟ میڈیسن کے ریٹ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ایک دن ہم نسخہ لے کر آتے ہیں، اگر وہ بنتا ہے 800 روپے کا، تو دوسرے دن ہم اگر وہ نسخہ لے کر آئیں تو وہ 890 روپے کا ہو جاتا ہے، اور پھر جب تیسرے دن آتے ہیں تو وہ 1000 پہ چلے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کم از کم خدا کے لیے جینے کی یہی ادویات ہیں، اور انہی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ہم جیئیں گے کیسے؟ ہم شہریوں کا حال کیا ہوگا؟ خدا کے لیے بیمار لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو میڈیسن پرووائڈ نہیں ہوتی سرکاری ہسپتالوں سے، وہ بازاروں سے لینے پہ مجبور ہے۔ اور جب ہم میڈیکل سٹور والوں سے باتیں کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب پیچھے سے ہمیں ریٹ بڑھ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ روز بروز جو اضافہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ میرا مطالبہ ہے خاص طور پر کمشنر صاحبہ سے اور اس کے علاوہ DC صاحب سے کہ خدا کے لیے نوٹس لیا جائے اور قیمتوں میں کنٹرول کیا جائے۔ یہ ایک ہمارے پاس ایک ادویات سب سے سستی ہوتی تھی اور یہ 10 روپے کا پتا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے پونسٹون۔ آج یہ 40 روپے کا، اگر یہ بلیک میں ہو جائے، لوگوں کو بخار ہونا شروع ہو جائے تو یہ 100 روپے پہ چلے جاتا ہے۔ یہ آگمنٹن ہے جس کو ہم اپنے اینٹی بائیوٹک کہتے ہیں، اور یہ ہم دوائیاں میں کھاتا ہوں۔ خدا کے لیے یہ سستی کی جائے، اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ میرے اب کھانے سے بھی برداشت سے باہر ہے۔ خدا کے لیے ہمیں جینے دیا جائے، جینے کا حق ہی چھین لیا تو کیا رہ جائے گا؟ جی بالکل، جینے کا حق ہی چھین لیا تو کیا رہ جائے گا۔ شہری جو ہے وہ میڈیسن کے مہنگے ہونے کے پر نالا نظر آتے ہیں، اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ان میڈیسن کے ریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم بنایا جائے تاکہ شہریوں کو سستی ادویات ملے، تاکہ جینے کی جو ادویات ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے انسانی بچاؤ کی زندگی کی ادویات ہیں، ان کے اندر قیمتوں کا کنٹرول دیکھا جا سکے۔ شکریہ مصور انصاری۔ طاہرہ دین پناہ کے قدیمی ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر رات کے وقت لائٹس کا انتظام نہیں۔ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں عارف بلوچ سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں دائرہ دین پناہ کے قدیمی ریلوے اسٹیشن پر۔ یہاں پر میں اگر بات کرتا چلوں سہولیات کی تو یہاں پر جو نا سہولیات کا فقدان ہے۔ یہاں پر جو نا لائٹنگ کا نظام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو نا رات گئے آنے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہاں پر جو نا موبائل سنیچنگ اور چوری ڈکیتی کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سوال سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے کیا مشکلات پیش آ رہے ہیں؟ ہمارا آنا جانا رہتا ہے، راول پنڈی میں آنا جانا رہتا ہے، ہر وقت مسافر آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ لائٹنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اس لیے انتظامیہ سے اپیل ہے کہ لائٹنگ کا نظام کیا جائے۔ یہاں پر کوئی نظام نہیں لائٹنگ کا، رات کے وقت کچھ نظر بھی نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے انتظامیہ سے اپیل ہے کہ لائٹنگ کا نظام کیا جائے۔ جی بالکل، جو نا آپ نے یہاں کے شہریوں کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو نا لائٹنگ کا نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو نا انتظامیہ سے اپیل کیا کہ فی الفور یہاں پر جو نا لائٹنگ کا نظام کیا جائے۔
शुक्रिया आरिफ बलूच। टोरंडा मोहम्मद पनाह में जान बचाने वाली अद्वियात का फुकदान मार्केट से मुतअद्दिद बीमारियों की अद्वियात का मरीज परेशान। शहरियों का कहना था कि महकमे सेहत मार्केट में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम है। पंजाब सरकार के अहकामात किसी काम ना आए। टोरंडा मोहम्मद पनाह मार्केट से जान बचाने वाली अद्वियात गायब। चेस्ट इन्फेक्शन और दमा समेत दीगर अहम अद्वियात मार्केट में न होने की वजह से मरीज परेशान। लवाहिकीन का कहना था कि दमा के मरीज सांस में रुकावट के बायस जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं, लेकिन मार्केट में दवाई मौजूद नहीं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लियाकतपुर मार्केट में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम। स्टोरें तो पहले भी थी या दवाई गिनने वास्ते हुण वला या अगला चौथे स्टोर दे उत्ते दमे दी दवाई। मेरे को आप भी सांस दा मसला है तो मेरे घर दे विच भी एक मरीज है सांस दा, जेरे स्टोर ते ना दमे दी दवाई नहीं मिलती। हुकूमत ना मुतालबा मेहरबानी करते सस्ती या महंगी दवाई मिले। शहरी कहते हैं किसी मेडिकल स्टोर पर दमे की मेडिसिन मौजूद नहीं। मरीज घरों में तड़प रहे हैं, अद्वियात की खरीदारी के लिए ख्वार हो रहे हैं। सारे घर दमे दा मरीज है, मैं चौथी मेडिकल स्टोर ते आया खड़ा, इन जगह दवाई नहीं मिलती पई। हुण दवाई ना मिली तो सारे दमे दा मरीज मर गए से। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि कई हफ्तों से अद्वियात की सप्लाई बंद है। सांस और दीगर बीमारियों की मेडिसिन खत्म हो चुकी है। दवाई लेने वाले मरीज मायूस खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। बहुत सारिया दवाइयां जेड़े दमे और साह दे वास्ते बड़ियां अहम दवाइयां ये सारे पूरे शहर तहसील भर दे विच दवाइयां शार्ट हैं, जिन्हें भी हाथों मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि महकमा सेहत मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली रोही, टोरंडा मोहम्मद पनाह। बहावलपुर में अशूबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। माह सितंबर में अब तक अशूबे चश्म के 1200 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में आशोब चश्म के मर्ज ने खतरे की घंटी बजा दी। अस्पतालों में आशोब चश्म के मरीजों की तादाद आए रोज बढ़ने लगी। रवां माह अब तक आशोब चश्म के 1200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा में रवां माह 1000 केस, जबकि सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 60 केस रिपोर्ट हुए। इंडोर पेशेंट्स यूनिट में भी आशोब चश्म के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। इससे बहुत सारे लोगों की जो विजन है, जो आई साइड है, वो इफेक्ट होती है। इस वायरल डिजीज के बाद जो हमारा काला पर्दा है जहां से हम देख रहे होते हैं, इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स, जिसको हमारी जबान में न्यूमुलर केराटाइटिस कहते हैं, वो बन जाते हैं। वो इतने इरिटेटिंग होते हैं कि नाइट ड्राइविंग उससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसके नजर के ऊपर असरात हैं। ये इतनी नॉर्मल चीज या रूटीन का मैटर नहीं है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा में रोजाना 70 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। बच्चों की बड़ी तादाद भी आई इन्फेक्शन का शिकार हो रही है। माहिर अमराज चश्म का कहना था कि शहरी बीमारी की नोयत को समझें। आई फ्लू वाला इन्फेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का भी खदशा है। अगर एहतियाती तदबीर को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा तो ये वबाई सूरत इख्तियार कर जाएगी और ऑब्वियसली करेगी। बाकी लोगों के लिए जिनको नहीं हुआ उनके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर के लिए नजर उनकी कमजोर हो चली जाएगी। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहरियों ने अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो सूरत हाल गुज़िश्ता साल की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोया रोही, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ में अशूबे चश्म की वबा फूट पड़ी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना 15 से 20 मरीज रिपोर्ट होने लगे। कोऑर्डिनेटर हेल्थ अदनान लगारी का कहना था कि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आशोबे चश्म के मरीज तेजी से रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आशोबे चश्म के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। बेशतर मरीजों का ताल्लुक एक ही खानदान से होता है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और आंखें ठंडे पानी से धोएं। डॉक्टर्स की इजाजत के बगैर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल मत करें। आपको पता है कि बरसात का मौसम है और इसमें नमी का तनासुब जो है बढ़ जाता है, और जब नमी का तनासुब बढ़ जाता है तो वायरल डिजीज जो है वो फैलना शुरू हो जाती है, और ये भी एक वायरल डिजीज है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमएस का कहना है कि आशोबे चश्म अलामात जाहिर होने पर शहरी खुद को आइसोलेट करें, मोटरसाइकिल सवार ग्लासेस का इस्तेमाल करें और बच्चे भी एहतियात बरतें। डॉक्टर्स का कहना है कि शहर जुकाम की सूरत में डॉक्टर से फौरी रजू करें। इस वायरस का ताल्लुक बराह रास्त आंखों से होता है। शहरियों की आगाही के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में काउंटर्स भी बना दिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में नाजायज मुनाफा खोर सरगर्म, सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। अदरक 540 के बजाय 700, जबकि लहसुन 450 के बजाय 560 रुपए फरोख्त होने लगा। प्याज 200, टमाटर 160, हरी मिर्च 150, अरवी 220, फूल गोभी 170, करेले 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर दुकानदारों ने सरकारी रेट्स की धज्जियां बखेर दी।
ادرک 540 کے بجائے 700 اور لہسن 450 کے بجائے 560 روپے فروخت۔ پیاز 200، ٹماٹر 160، ہری مرچ 150، اروی 220، پھول گوبھی 170، کریلے 160، لیمو 470، گھیا کدو 180 اور شملہ مرچ 230 روپے کلو۔ میں انگور 400، سیب 300، امرود 250، آڑو 430، جبکہ کیلا 200 روپے فی درجن دستیاب ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ رانا بلال، روحی، ملتان۔ خانیوال کے شہری سیر و تفریح سے محروم۔ شہر کا واحد تفریح پارک انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ پارک کی حالت زار دیکھ کر شہری پریشان، سیر و تفریح کے لیے آئے شہری مایوس گھروں کو لوٹنے لگے۔ خانیوال انتظامیہ نے نااہلی کی انتہا کر دی۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث شہر کا واحد پارک کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک کے گراؤنڈ میں خاردار جھاڑیاں اگ رہی ہیں۔ پارک کی حالت زار دیکھ کر پارک میں آنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہاں پہ صفائی کا انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے، بیٹھنے کی یہاں پہ سہولیات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے کوڑے میں بندہ کہاں پہ بیٹھے؟ یہاں پہ بیٹھنے کے بینچ ٹوٹے پڑے ہیں۔ یہاں پہ کیا کریں یہاں پہ آ کے ہم؟ شہری کہتے ہیں کہ پارک کی اسٹریٹ لائٹس آبشار کی موٹر اور پائپ چوری ہو گئے ہیں۔ پارک میں بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں، بینچ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ دوسری جانب سی ای او میونسپل کمیٹی کا کہنا ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث پارک میں کام نہیں ہو رہا۔ یہاں گھاس پراپر مطلب کٹی نہیں ہوئی ہے، نہ پودوں کا پانی صحیح لگاتے تھے، سارا کچھ گند وغیرہ نہیں ہے، نہ اٹھاتے ہیں، ڈسٹ بن وغیرہ صحیح نہیں رکھی ہوئی، باقی پودوں کی کٹنگ صحیح نہیں ہوئی، گراس پراپر نہیں کٹ ہوئی۔ شہریوں نے انتظامیہ سے پارک کی تزئین و آرائش کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ردیف مغل، روحی، خانیوال۔ شہر اولیا کے باسیوں نے سنڈے کی رات کو انجوائے کرنے کے لیے گولا پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ شہری مزیدار میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے گولے کھا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے، سلمان ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلمان۔ بالکل، ملتان میں جو ہی سنڈے کا دن آتا ہے تو شہریوں کی جو ہے وہ موجیں لگ جاتی ہیں کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور چھٹی کے دن کو بھرپور انداز سے بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور مختلف قسم کی تفریح گاہوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ کوئی پارکس میں جاتا ہے، کوئی ریسٹورنٹس میں جاتا ہے، کوئی دوستوں کے ہمراہ گھومتا پھرتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے فیملیز کے ہمراہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے ہیں، کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ اور چھٹی کا دن جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے۔ پورا ہفتہ کام شام کرنے کے بعد جو ہے وہ شہری جو ہے وہ اسے انجوائے کرنے کے لیے ایک منفرد انداز سے منانا شروع کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ملتان کے شہری جو ہیں، کیونکہ ملتان میں ذرا گرمی بھی پڑ رہی ہے، تو اس لحاظ سے شہری جو ہیں وہ مختلف ٹھنڈے پوائنٹس کا بھی رخ کرتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ٹھنڈی مشروبات مل جائیں۔ میں اس وقت موجود ہوں آرٹس کونسل روڈ ہے، اور یہاں پر گولا پوائنٹ پر یہ پوری ایک لائن جو ہے یہ گولا پوائنٹ سے مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر گول گپا پوائنٹس بھی بنے ہوئے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ اپنے چھٹی کے دن کے وقت جو ہے وہ اسے یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے، خاص طور پہ جب شام ڈھلتی ہے تو یہاں پر رش جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جیسے ملتان جو ہے وہ صرف یہیں اس کا ہی گولا کھانا پسند کرتا ہے، کیونکہ لائن کے اندر کوئی 15 سے 20 گولے والے موجود ہوتے ہیں اور گول گپے والے موجود ہوتے ہیں، تو چھٹی کے دن کو انجوائے کرنے کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، گولا شولا بناتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے سامنے جو ہے ایک بڑا VIP قسم کا جو گولا ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، آٹومیٹک مشین کے ذریعے جو ہے وہ یہ گولا جو ہے وہ برف کو بالکل باریک ریشوں میں کنورٹ کر کے اور ایک بڑا ہی ٹھنڈا قسم کا اور ایک اچھا گولا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک کھوئے کی لیئر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ کھوئے کی لیئر کے بعد آتا ہے اس میں شیرہ، اور شیرہ جو ہے وہ پیور چینی سے تیار کیا جاتا ہے، جس سے اس کی مٹھاس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد مختلف قسم کے جو میوہ جاتے ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اس میں اب کنڈینس ملک ڈل رہا ہے، ایک یہ بڑا منفرد قسم کی چیز ہے، اور اس میں پھر سبز رنگ کا اور ریڈ رنگ کا جو میٹھا شیرہ ہے اور فلیور ہے وہ اسے ایڈ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں مختلف قسم کے میوہ جات، جس میں کاجو، بادام وغیرہ بھی شامل ہیں، ڈرائی فروٹس بھی شامل ہیں، وہ ایڈ کیے جاتے ہیں۔ پھر فروٹ کاکٹیلز جو ہیں وہ اس پر ڈال کر ایک زبردست قسم کا، ایک منفرد قسم کا جو گولا ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور آخر کے اندر جو ہے اس کی ٹاپنگ جو ہے وہ ایک رسگلے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اسی قسم کے منفرد قسم کا جو گولا ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ اسپیشلی دور دور سے جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں۔ خاص طور پہ جو شہری باہر رہتے ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر اسے انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی، اس کے اوپر اب جو سپرنکلز ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کی جو ایک خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہو سکے، اور شہری جو ہیں وہ اسی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ یہاں آتے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے
کہ چھٹی کا دن ہے, اتوار کا دن ہے, کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی سر, ہم ادھر اسٹیٹ ایریا سے آئے ہیں اور فیصل بھائی کا گولا کھانا ہے اسپیشل. تقریباً 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم نے سنا تھا, ادھر آئے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا. اچھا, 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف گولا کھانے آئے, تو مجھے یہ بتائیں کیا وہاں پر گولا نہیں ملتا؟ گولا ملتا ہے لیکن سر وہاں پہ ایسا گولا نہیں ملتا جہاں فیصل بھائی کے پاس جو یعنی کہ جیسے یہاں پہ منفرد قسم کا یہ تیار کیا جاتا ہے, اس طرح کا گولا نہیں ہوتا. سر آپ کیا کہیں گے کہ منفرد قسم کا گولا جو ہے وہ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ گرمی ہے ملتان میں جس طرح کی پڑ رہی ہے, اس کی پیش نظر کس طرح سے آپ اس گولے کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ ماشاءاللہ سے فیصل بھائی کا گولا ہم دوسری تیسری دفعہ آئے ہیں. یہ بھائی بیسکلی جہانیے سے ہے, تو اس سلسلے میں پھر ہم لوگوں نے آج ویکینڈ ہے تو ہم نے کہا یہ چلے گولا شولا وغیرہ کھا کر آتے ہیں. تو یہ انڈسٹری اسٹیٹ سے آ رہے ہیں, 25-1 کلومیٹر کا سفر ہے, ہمیں اسپیشل گولا کھانے کے لیے آتے ہیں ہم لوگ. تو یہ بتائیے گا کہ اس گولے میں کو کھا کر ایسا کیا محسوس ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں ٹھنڈا شربت بھی آپ پی سکتے تھے, آپ بوتل بھی پی سکتے تھے, ضروری گولا پوائنٹ پہ آنا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہری جو ہیں ملتان کے وہ گولا پوائنٹ پہ بڑا آتے ہیں. یہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ اس کا ایک تو منفرد ذائقہ ہوتا ہے, اس میں میوہ جات وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے ہیں یہ فیصل بھائی. دیکھیں جی, اس وقت جو لوگ ہیں وہ یہاں پر گولا کھانے کے لیے بڑے دور دور سے آتے ہیں, 25 سے 30 کلومیٹر جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا, اگر ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے لے کے چلیں تو ایک فنگر پوائنٹ بھی ہے, فنگر چپس کا پوائنٹ بھی ہے, جہاں پر فنگر چپس جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں, اور فنگر چپس جو ہیں وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کھائیں. اسی طریقے سے اب لوگ اور بیٹھے ہوئے شہری, ان سے بات کرتے ہیں. دوست بتاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کیا کہو گے کہ اتوار کا دن ہے, چھٹی کا روز ہے, کیسے انجوائے کر رہے ہو؟ بہترین, یہاں پہ ماحول سجا ہوا ہے, سبھی آ رہے ہیں شہری یہاں پہ, آمد و رفت ہے یہاں پہ, گول گپے مل رہے ہیں, گولے مل رہے ہیں, فرائز مل رہے ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس ماحول کو. اچھا, یہ بتاؤ کہ ملتان میں ایک الگ ہی یہ پوائنٹ بن چکا ہے اور پہلے کبھی ہم نے ایسا پوائنٹ نہیں دیکھا کہ کوئی لائن کے اندر اس طریقے سے لوگ کھڑے ہوں اور لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ آتے ہوں, کھاتے ہوں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ عوام کی تفریح کے لیے ایک منفرد جگہ کیسی ہے؟ یہ منفرد جگہ ہے تو صحیح, لیکن عوام روڈ کے سائڈ پر یہاں پہ ہائیجین کا ایشو ہوتا ہے یہاں پر, لیکن اصل میں یہ ان کے لیے ایک اسپوٹ ہونا چاہیے, جیسے کہ جہاں پہ اندر کوئی اس طرح کی جگہ بنائی جائے جہاں پہ لوگ بیٹھ سکے. ابھی روڈ کے سائڈ پر بیٹھنا مناسب بھی نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے عوام آ رہی ہے جا رہی ہے, لیکن ان کو ایک اپنے لیے الگ سی جگہ مختص کرنی چاہیے. بہت اچھی بات کی ہے کہ مختص ہونی چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز بھی یہاں پہ آ رہی ہے, فیملیز لوگ بیٹھ رہے ہیں, کوئی یہاں سے جا رہا ہے بائک پر, کوئی ریس دے رہا ہے, تو یہاں کے فیملیز کے لیے الگ سی سیپریٹ سی جگہ ہونی ضروری ہے, مجھے جو لگتا ہے. آپ جی, شہریوں کو بڑی اچھی ایک بات لگی ہے کہ یہاں پر فیملیز جو ہیں وہ آتی ہیں. دوست یہ بتائیے گا آپ کہ اتوار کے دن کس طریقے سے آپ انجوائے کر رہے ہیں, کھڑے ہو جائیں, کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں, کہاں کہاں گھومنے پھرنے گئے ہیں, آج چھٹی کا دن کیسے منایا آپ؟ ہم نے صبح پہلے کرکٹ وغیرہ کھیلی ہے, فٹ بال کھیلا ہے, مطلب ابھی کھیل کھول کے جب تھک کے آ گیا تو ہم نے کہا چلو کوئی اسپورٹ ہوگا, کوئی سگریٹ وغیرہ پی لیں گے, صرف وہ پینے آئے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ چپس بھی ہیں اور گول گپے بھی ہیں, گولا بھی ہے, ان میں سے کیا چیز زیادہ پسند آتی ہے یہاں پہ کھانے کے لیے؟ ادھر مجھے زیادہ تر یہ فرائز پسند ہے اور گولا پسند ہے. مطلب گول گپے اتنے کوئی خاص نہیں ہے, ادھر میٹھے گول گپے بناتے ہیں, گول گپے میٹھے اچھے ویسے بھی نہیں لگتے, آپ کو پتہ ہے جیسے جو ہے, اس وجہ سے ہم گولا اور زیادہ تر فرائز ہی کھانے آتے ہیں. یہی ہاں جی, لوگ جو ہے وہ گولا اور فرائز جو ہے وہ کھانے آتے ہیں. فیملیز جو ہیں, فیملیز گاڑیوں پر بھی یہاں رکتی ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ افراد جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چاچا جی, کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے, ذرا کھڑے ہو جائیں. یہ بتائیے گا کہ چھٹی کا دن ہے, انجوائے کرنے کے لیے بچے یہاں پہ فیملیز آ رہی ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا ہے ماحول ادھر کا, لیڈیز بھی آتی ہیں, پارک میں بھی آتے ہیں, چیز بھی اچھی ملتی ہے ادھر, اوروں کی جگہ کچہری بھی ہیں, دوسری جگہ بھی ہیں, ایک مارکیٹ بن گئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے لوگ ادھر کھانے اسپیشل گولے بھی, چپس بھی, گول گپے بھی کھانے آتے ہیں. اچھا, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے پارک بھی ہے اس کے, تو جو فیملیاں پارک میں بھی آتی ہیں, کیا ان کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی مختص جگہ ہے پارک کے اندر؟ ان کے لیے ایک دو بینچ ہیں, بیٹھے ہیں, وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں, وہ بھی صحیح طریقے سے انہوں نے نہیں بنائے. ایک تو یہ ادھر ہی کھڑا ہے, سامنے بیٹھے ہیں. جی, اس وقت جو ہے وہ لوگ ظاہر سے شکوے شکایتیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں روڈ سائڈ ہے اور فٹ پاتھ کا ایریا ہے, فٹ پاتھ کے ایریا کے اوپر جو ہے
लोग जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और फुटपाथ के ऊपर ही जो है वो खाने पीने की आइटम्स जो हैं वो रखी जा रही हैं। अब हम आ जाते हैं आगे जी गोला पॉइंट के ऊपर, गोलगप्पा पॉइंट है जी, और गोलगप्पा पॉइंट के ऊपर इस वक्त भाई साहब के पास रश लगा हुआ है और बड़ा वीआईपी किस्म के जो गोलगप्पे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि गोलगप्पे की तैयारी जो है जी वो बड़ी मुनफरिद है कि इसके अंदर बूंदियाँ और उबले हुए आलू जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के चने जो है वो भी डाले जा रहे हैं, उसके साथ दही जो है वो रंगारंग दहियों के साथ जो है इसे बनाया जा रहा है। और इस वक्त भाई साहब का हाथ नहीं रुक रहा है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर उनका जो गोलगप्पा है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। मजीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि इतवार का दिन, छुट्टी का रोज, और ये पूरी एक लाइन जो है वो एक मिनी फूड स्ट्रीट बनी हुई है जैसे, और हम ये भी देख रहे हैं कि इसके साथ साथ बड़े लजीज किस्म के जो है वो चिकन वाले, अच्छा जी चिकन वाले गोल जी आप ये खा रहे हैं गोलगप्पे, क्या कहेंगे सर कि किस तरीके से एंजॉय हो रहा है? सर बहुत अच्छे गोलगप्पे इनके, मुन्ना भाई के गोलगप्पे, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एमडीए चौक के वाले इनकी जो है ना ब्रांच है, और बहुत अच्छे जो है ना इनका टेस्ट बहुत कमाल टेस्ट है। हाँ जी बहुत कमाल टेस्ट है जी, और बड़ा वीआईपी किस्म का ये गोलगप्पा ये देखिए जी, और एक जबरदस्त किस्म का गोलगप्पा जो है बहुत कमाल, एक मुनफरिद गोलगप्पा है जी, और अपनी मिसाल आप रखता है। इसी तरीके से फूड पॉइंट जो है वो चल रहा है, फैमिलीज जो है वो भी अपने फैमिलीज के हमरा जो है वो आ रही है। खासतौर पर लेडीज़ का ये बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है गोलगप्पा, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और फैमिलीज खासतौर पर लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रही हैं। गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, गाड़ियों के अंदर भी जो है वो गोलगप्पे दिए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मज़ीद अगर हम आगे चलते हैं और फिर हम पहुँचते हैं दोबारा गोला पॉइंट पर, क्योंकि हर लाइन के अंदर जो है वो देखने में ये मिल रहा है कि एक गोला पॉइंट है, एक गोलगप्पा पॉइंट है। इसी तरीके से मज़ीद हम आगे चलते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ये बताइएगा इतवार का दिन, छुट्टी का रोज, कैसे एंजॉय कर रहे हो? इंशाल्लाह बड़ा मज़े का, क्योंकि ये खाने पीने के लिहाज से इधर हर चीज़ अवेलेबल होती है, क्योंकि हम तो इस सर के गोलगप्पों के शौकीन हैं। इधर हर चीज़, आइस कोला वगैरह बेहतरीन निज़ाम है इंशाल्लाह। हाँ जी बेहतरीन निज़ाम है जी यहाँ पर। अभी एक और ये शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्त ज़रा इधर आए खड़े हूँ, ये मुझे बताइएगा कि आज इतवार का दिन कैसे एंजॉय किया और क्या मूड बना कि गोलगप्पा और गोला पॉइंट पर आकर खाया जाए? जी संडे का दिन है, जैसे आपको पता है यार, रात को काफ़ी लोग निकलते हैं संडे का। सुबह तो गर्मी होती है, अब जैसे ये हम तो काफ़ी इन भाई के पास आते हैं गोलगप्पे, इनके काफ़ी अच्छे होते हैं गोलगप्पे। शाम को गेट टुगेदर हम काफ़ी तकरीबन डेली आते हैं इनके पास, काफ़ी अच्छे होते हैं गोलगप्पे। हाँ जी, इस वक्त शहरी जो है वो काफ़ी कसीर तादाद में इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं, और ये पूरी रात जो है तकरीबन 12 से 1 बजे तक ये ऐसे ही रश इसी रोड पर लगा रहता है, और शहरी जो है खासतौर पर छुट्टी के दिन ज़रा रश ज़्यादा हो जाता है और एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी छुट्टी को। जी शुक्रिया सलमान समीर।